حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دنیا خاص طور پہ عرب کے حالات بہت خراب تھے۔ ہر طرف برائیاں ہی برائیاں تھیں۔ لوگ جھوٹ بولتے، آپس میں لمبی لمبی جنگیں لڑتے، کاروبار میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے، اپنی بیٹیوں کو پیدا ہونے پر زندہ دفن کر دیتے، اور سب سے برا کام جو وہ کرتے تھے وہ یہ تھا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا اور انہیں کھانے پینے اور زندگی گزارنے کا سامان دیا، اس کی بجائے وہ لکڑی اور پتھر سے تراشے گئے بتوں کی عبادت اور پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بہتری اور انہیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کے مبارک دن دنیا میں بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی تب عرب میں یہ رواج تھا کہ نئے پیدا ہونے والے بچے کو کسی دائی کے سپرد کر دیا جاتا، جو اسے اپنے ساتھ گاؤں لے آتی تھیں تاکہ گاؤں کی خالص غذا اور تازہ آب و ہوا میں پرورش کے ساتھ ساتھ بچہ اپنی مادری زبان پر بھی مہارت حاصل کر لے۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس خاتون کے سپرد کیا گیا وہ حضرت حلیمہ سعدیہ تھیں۔ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری اٹھانے کا واقعہ بذات خود بہت ایمان افروز ہے۔ حلیمہ سعدیہ عرب کے ایک دور افتادہ دیہات کی نیک اور رحم دل خاتون تھی۔ آپ کے شوہر حارث بھی ایک محنتی اور ایماندار انسان تھے۔ آپ کا خاندان ایک چھوٹے سے خوبصورت صحرائی گاؤں میں رہتا تھا۔ آپ لوگ بہت غریب تھے، محنت مزدوری کر کے جو کچھ حاصل ہوتا صبر شکر کر کے گزارا کر لیتے۔ آپ کا دوسرا روزگار امیر گھرانوں کے بچوں کی پرورش بھی تھا۔ کچھ عرصے سے آپ کے حالات بہت خراب جا رہے تھے۔ دراصل بارش نہ ہونے کی وجہ سے اس علاقے کے درخت اور پودے سوکھ گئے تھے، جانور بھی پانی سے محروم تھے۔ ایسے میں گاؤں والوں کو نہ خود کھانے کو مل رہا تھا اور نہ ہی ان کے جانوروں کو۔ غریب گھرانوں کو زیادہ مشکل کا سامنا تھا کیونکہ ان کے پاس پہلے ہی کھانے پینے کی اشیاء خاصی کم تھی۔ بھوک پیاس سے لوگوں کا برا حال تھا۔ حلیمہ سعدیہ کا ننھا بیٹا عبداللہ بھوک کی وجہ سے اکثر روتا رہتا، کیونکہ بھوکی اونٹنی اتنا دودھ نہیں دے پاتی تھی کہ بچے کی بھوک مٹ سکتی۔ اس صورتحال کو دیکھ کے حارث اکثر پریشان رہتے۔ اپنے شوہر کو پریشان دے کر ایک دن حلیمہ سعدیہ نے کہا، فکر نہ کرو، چند روز بعد ہمارے گاؤں کی خواتین کا قافلہ شہر جا رہا ہے۔ چند معزز گھرانوں میں بچوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمیں بھی پرورش کے لیے کسی امیر گھرانے کا بچہ مل جائے گا اور ہماری مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگلی صبح حلیمہ سعدیہ نے سفر کے لیے اپنا سامان لیا اور ننھے عبداللہ کو گود میں لے کر اپنی سرمئی رنگ کی گدھی پر سوار ہو گئی۔ 10-12 خواتین اور مردوں پر مشتمل یہ قافلہ شہر کی طرف روانہ ہوا۔ حلیمہ بی بی کی گدھی بھوکی ہونے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی تھی اور اتنا آہستہ چل رہی تھی کہ قافلے والے کافی آگے نکل جاتے اور رک کر حلیمہ سعدیہ کے آنے کا انتظار کرتے۔ شرمندگی کی وجہ سے حلیمہ اور حارث بہت خاموشی سے سفر کر رہے تھے۔ اسی طرح سفر کرتے ہوئے وہ شہر پہنچ گئے۔ ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ وہ کسی امیر خاندان کے بچے کو گود لے۔ حلیمہ بی بی بھی یہی چاہتی تھیں، مگر ہوا یوں کہ پہلے پہنچ جانے کی وجہ سے ساتھی عورتوں نے اپنے اپنے مطلب کے امیر کبیر گھر تلاش کر لیے۔ حلیمہ سعدیہ کے پہنچتے پہنچتے صرف ایک بچہ رہ گیا تھا۔ وہ ایک یتیم بچہ تھا جسے تمام ساتھی خواتین نے نظر انداز کر دیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ بچے کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکا تھا۔ بوڑھے دادا عمر کے اس حصے میں تھے جب زیادہ دیر زندہ رہنے کی امید نہیں تھی، اور جہاں تک والدہ کا تعلق تھا تو وہ بھی کچھ زیادہ مالدار نہیں تھی۔ غرض ایک طرف ایک غریب ترین بچہ تھا اور دوسری طرف غریب ترین دائی۔ حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر اس سوچ میں پڑ گئے کہ بچہ گود لینا مناسب بھی رہے گا یا نہیں۔ اس دوران تمام عورتوں کو بچے مل گئے اور وہ روانگی کی تیاریاں کرنے لگی۔ ایسے میں حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بچہ لیے بغیر واپس جانا اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں اس یتیم بچے کو ہی لے لیتی ہوں۔ نیک دل شوہر نے جواب دیا، جیسا چاہو کرو، کیا معلوم اللہ اس معصوم کے ذریعے ہی ہم پہ رحمت نازل کر دے۔ حلیمہ اسی وقت واپس بچے کے دادا کے پاس گئیں اور ان سے بچے کو مانگا۔ دادا نے بچے کی والدہ کے پاس حلیمہ کو بھیج دیا۔ حلیمہ نے جو بچے کو دیکھا تو وہ عام بچوں سے زیادہ خوبصورت تھا۔
انہوں نے بچے کو گود میں لے کر پیار کیا اور گود میں لیے اسے اپنی سواری کے پاس آ گئیں۔ جیسے ہی واپسی کا سفر شروع ہوا، چند حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حلیمہ سعدیہ کی گدھی یوں دوڑنے لگی جیسے اس میں کوئی نئی طاقت بھر گئی ہو۔ ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ ساتھی عورتوں کی آواز آئی، ذرا آہستہ چلو، ہمارا بھی خیال کرو۔ ہے حلیمہ، کیا یہ وہی سواری نہیں جس پر تم شہر آئیں اور جسے ایک قدم چلنا بھی مشکل تھا؟ حلیمہ سعدیہ خود حیران تھیں کہ آخر گدھی کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ اس میں سارا کمال اس ننھے سوار کا ہے جنہیں وہ گود لے چکی تھی۔ گھر پہنچ کر حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے جب اپنی اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے پائے۔ انہوں نے اس کا دودھ دوہا اور سب کو پینے کے لیے دیا، لیکن دودھ کم نہ ہوا۔ اگلے روز گاؤں والوں نے اپنے تمام جانور چرنے کے لیے میدان میں چھوڑ دیے۔ یہ ان کا معمول تھا۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ سوکھی پڑی تھی، نہ ہی کہیں سبزہ تھا اور نہ ہی پانی کی ایک بوند۔ جانور جھاڑیوں پر منہ مار کر بھوکے پیاسے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ روز بروز کمزور ہوتے جا رہے تھے اور ان میں سے کوئی بھی ایک قطرہ دودھ نہیں دے رہا تھا۔ مگر اس روز ایک عجیب بات ہوئی۔ لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ حارث کی بکریاں بھی انہی بنجر میدانوں میں گئی تھیں جہاں دوسرے جانور گئے تھے، لیکن دوسرے جانوروں کے برعکس ان بکریوں کے تھن دودھ سے اور پیٹ چارے پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ ایسا ایک دن نہیں ہوا، دوسرے دن بھی یہی ہوا۔ آخر تیسرے دن لوگ ایک دوسرے سے کہہ اٹھے، تم اپنے جانوروں کو اس جگہ کیوں نہیں چرانے لے جاتے جہاں حلیمہ اور حارث کے جانور جاتے ہیں؟ مگر انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ یہ چراگاہ کا کمال نہیں، بلکہ اس بابرکت بچے کی وجہ سے ہے جسے حلیمہ سعدیہ نے گود لیا تھا۔ یہ برکت کوئی ایک دن کی بات نہیں بلکہ روزانہ کا معمول تھا۔ جب 2 سال مکمل ہوئے تو بچے کو وہاں کے قاعدے کے مطابق حلیمہ اور حارث اس کی والدہ کے پاس لے گئے اور خواہش ظاہر کی کہ ہماری خواہش ہے کہ یہ بچہ کچھ عرصہ اور ہمارے پاس رہے تاکہ شہر کی بیماریوں اور وباؤں سے محفوظ رہے۔ دراصل دونوں میاں بیوی بچے سے محبت تو کرتے ہی تھے، ساتھ ہی اپنی ساری خوشحالی کا سبب اس بچے کو سمجھتے تھے۔ تاہم کچھ عرصے بعد وعدے کے مطابق حلیمہ بی بی نے وہ بابرکت بچہ واپس اپنی ماں کے حوالے کر دیا۔ یہ بابرکت بچہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں زندگی کے ایام گزارنے لگے کہ چند سال بعد والدہ کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور نگہداشت کی تمام تر ذمہ داری پیارے دادا حضرت عبد المطلب پر آ پڑی۔ دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگے اور ان کی محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی، مگر وہ بھی دن بدن کمزور ہو رہے تھے، ضعیفی بھی بڑھ گئی تھی۔ پھر ایک دن دادا بھی اپنے لاڈلے پوتے کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف چلے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا جان حضرت ابو طالب کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت سے پرورش کرنے لگے۔ چچا جان کی آمدنی بہت تھوڑی تھی، وہ بکریاں پال کر اور تجارت کر کے گزر اوقات کرتے تھے۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بکریوں کی نگرانی کے لیے بھیج دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اب 9 سال ہو گئی۔ ایک دن سوداگروں کا ایک قافلہ شام جا رہا تھا تو چچا اور 9 عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قافلے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ راستے میں جہاں قافلے کے لوگ کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے، ٹھیک اسی جگہ ایک عیسائی عبادت گاہ تھی۔ اس عبادت گاہ کا نگران، جسے راہب کہتے ہیں، اکثر قافلوں کو آتے جاتے دیکھتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ عبادت گاہ سے ذرا فاصلے پر آ کر ٹھہرا تو راہب نے قافلے پر ایک نظر ڈالی اور ایک دم چونک پڑا، کیونکہ جب وہ دور سے قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا تو اسے بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا قافلے کے اوپر سایہ کیا ہوا نظر آیا تھا۔ پہلے تو راہب نے اسے محض ایک اتفاق سمجھا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب قافلہ رک گیا اور مسافر مختلف درختوں کے سائے میں آرام کرنے لگے تو بادل کا وہ ٹکڑا بھی ایک درخت کے اوپر آ کر رک گیا۔ یہ دیکھ کر راہب، جو پہلے بڑی دلچسپی سے قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا، اب ایک دم ہی چونک گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس قافلے میں کوئی بہت ہی غیر معمولی ہستی شامل ہے جن پر یہ بادل سایہ کیے ہوئے ہے۔
پھر اس کے تجسس نے مزید زور پکڑا تو اس کے ذہن میں ایک تجویز ابھری۔ اس نے قافلے والوں کو کھانے کی دعوت دی اور کہلوایا کہ میری خواہش ہے کہ تم میں سے ہر ایک جوان، بوڑھا، غلام یا آزاد میرے یہاں کھانے کے لیے آئے۔ سب قافلے والے دعوت میں شرکت کے لیے عیسائی راہب کے یہاں پہنچے۔ جیسے جیسے لوگ عبادت گاہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، عیسائی راہب ہر ایک چہرے کو غور سے دیکھتا، لیکن جو بات وہ ان لوگوں میں تلاش کر رہا تھا وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ راہب کو خیال آیا کہ غالباً تمام لوگ نہیں آئے۔ راہب نے اپنے ان خیالات کا اظہار قافلے والوں سے کیا تو انہوں نے کہا، ایسا کوئی بھی نہیں ہے جسے ہم نے پیچھے چھوڑا ہو، سوائے ایک لڑکے کے جو ہم میں سب سے چھوٹا ہے۔ وہ سامان کی نگرانی کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرو اور اسے بلاؤ، اس کا یہاں آنا ضروری ہے۔ راہب نے قدر ناراضگی سے کہا، جس پر قافلے والوں کو شرمندگی کا احساس ہوا اور وہ لڑکے کو دعوت پر بلا لائے۔ لڑکے کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر ہی راہب کو اپنی تلاش مل گئی۔ کھانے پینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ راہب لڑکے کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ کھانے کا سلسلہ ختم ہوا تو راہب کم عمر مہمان کے پاس بیٹھ گیا اور مختلف سوالات کرنے لگا۔ نوعمر لڑکا بڑے مناسب انداز میں اور صاف گوئی سے جوابات دیتا رہا۔ اس کے بعد راہب نے اس کے چچا سے سوال کیا کہ بچے سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، چچا نے جواب دیا۔ بچے کا باپ کہاں ہے؟ راہب نے ایک اور سوال کیا۔ وہ بچے کی پیدائش سے قبل ہی انتقال فرما گئے تھے، چچا نے مختصر جواب دیا۔ اس غیر معمولی بچے کو فوراً اپنے ملک لے جاؤ اور یہودیوں سے بچا کے رکھو۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر وہ اسے دیکھ لیں اور جو کچھ میرے علم میں ہے وہ بھی جان جائیں تو اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس بچے کے لیے قدرت نے اپنے خزانے میں بڑی عظمتیں سنبھال رکھی ہیں۔ راہب نے اپنی تعلیمات کے مطابق چچا جان کو ہر بات بتائی۔ بعد میں پیش آنے والے واقعات نے اس راہب کی بات کو حرف بحرف سچ ثابت کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اکثر پہاڑوں پر تشریف لے جاتے اور کائنات کی تخلیق سے متعلق غور و فکر کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے بتوں کی عبادت سے سخت نفرت تھی۔ 40 سال کی عمر میں جب ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں غور و فکر میں مصروف تھے تو اللہ کے برگزیدہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی ابتدائی آیات پڑھائیں اور نبوت کی خوشخبری سنائی۔ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فریضہ سونپا کہ ایک اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور انہیں بتوں کی پوجا سے روکیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، انہیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسری برائیوں سے بھی روکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن کر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، مگر زیادہ تر کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تکلیفیں دیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی اور اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ آخر کار مکہ مکرمہ کے کافروں کا ظلم بہت بڑھ گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ناپاک منصوبے بنانے لگے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر لی۔ مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار استقبال کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ مدینہ منورہ میں بڑی تیزی سے اسلام پھیلا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے قبیلوں اور آبادیوں میں بھی لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ یہ بات مکہ مکرمہ کے کافروں کو بہت بری لگی۔ انہوں نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے اس حملے کا بھرپور جواب دیا اور جنگ جیت لی۔ یہ جنگ غزوہ بدر کہلاتی ہے۔ جس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی اسے غزوہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور لوگوں نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اور بھی بہت سی جنگیں ہوئیں۔
بالآخر مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مکہ مکرمہ فتح کر لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی نصیب کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی سادگی سے گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا بے حد خیال رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی کہ کسی طرح اللہ کے دین کی دعوت سب تک پہنچ جائے اور لوگ اچھے کام کر کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، جس کی وجہ سے آج دنیا کے کونے کونے میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ہم سب پر لازم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ ہی سے آج ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے پیارے اور آخری نبی پر کروڑوں درود و سلام۔